تو یہ بات آزمائش شدہ استغفار کریں گے آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ جو کوئی عمر میں اضافہ چاہتا ہے، جو کوئی رزق میں اضافہ چاہتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سورہ نوح آیت نمبر 10۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ غفارہ پرپیچول فارگیور ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسا دے گا، رزق کے فوارے کھول دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں اضافہ دے گا، کس میں؟ دولت میں، مال بھی، اموال، مال ٹینجیبل مال کا ذکر ہے، مال میں، وَبَنِين اولاد میں، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ جنات گارڈنز دے گا تمہیں۔ تو یہ بات آزمائش شدہ استغفار کریں گے آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے، ایک شہر گئے، مسجد میں انٹر ہوئے، ظاہر ہے تب تصاویر نہیں ہوتی تھی، اس کو نہیں پتا تھا خادم مسجد کو یہ کون شخص ہے، سیلیبریٹی تھے اس دور کے، نکال دیا مسجد سے، نکلو یہاں سے۔ اب وہ حنبل تھے، بتایا بھی نہیں میں کون ہوں، بڑا دکھ ہوا انہیں۔ بہرحال سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ایک بریڈ میکر تھا، اس نے کہا کہ یہ شخص پتہ نہیں بیچارہ کون ہے، اس نے کہا اچھا آؤ میرے ہاں رات گزار لو۔ چلے گئے، دیکھا کہ وہ استغفار بہت کر رہا ہے، بریڈ بناتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے۔ پوچھا کہ آپ بڑا استغفار کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ وہ خواہش پوری کرتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ بڑا خوش ہوئے، شخص نالجیبل ہے، کہتے اچھا کیا خواہش ہے؟ کہتا میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو احمد بن حنبل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، رونے لگ گئے اور کہا کہ دیکھو کیسے اللہ مجھے یہاں پہ تمہارے در پہ لے آیا۔ بہت سے واقعات ہیں، میں نے آپ کو ایک سنایا۔ بہرحال کنفرم بات ہے، استغفار کو عادت بنا لیں، ہر نماز کے بعد 20 بار فوکسڈ استغفار، غافل نہیں، غافل استغفار نہیں، فوکس استغفار۔ توبہ کریں، بہت سے یوتھ نکلنا چاہتے ہیں گناہوں سے، نہیں نکل پا رہے ہوتے، میں سمجھتا ہوں ان کی توبہ سنسیئر نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر کر دیں گے۔ سنسیئر توبہ کریں، سنسیئر، رو کر، ڈیلی کریں اس گناہ کے بارے میں، دیکھیں اللہ آپ کو ایسی سکت دے گا اس گناہ سے نکلنے کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ سکت اللہ نے دینی ہے، اس لیے استغفار بہت فائدہ مند ہے۔ چوتھی چیز دعا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred house۔ میں نے اپنے ڈسینڈنٹس کو آپ کے ایک ایسی ویلی میں آباد کیا جو انکلٹیویٹڈ ہے، بنجر ہے۔ تو دعا کی، رزق کی، کیا اے اللہ، تاکہ واسطہ بھی دیا، دعا کون سی اچھی ہے جس میں کو اللہ کو واسطہ دیا جائے، نیکی کا واسطہ کیا دیا، تاکہ اے اللہ وہ آپ کی یاد دہانی کرے، نماز اسٹیبلش کرے۔ یہ ایک خوبصورت دعا ہے، دعا کا فلسفہ اس میں چھپا ہے۔ دعا وہ اچھی ہوتی ہے جس میں کو اللہ کو وسیلہ پکڑا جائے، ناموں کا وسیلہ، اے اللہ تو رازق ہے، اے اللہ تو راستے کھولنے والا ہے، جو بھی اللہ کے نام ہے، یا نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ میں اس کے بدلے یہ کروں گا۔ جو کوئی عمر میں اضافہ چاہتا ہے، جو کوئی رزق میں اضافہ چاہتا ہے، وہ اپنے ریلیشن شپ سے بہت اچھے تعلقات رکھے، انوائٹ کرے انہیں اپنے گھر، کھلائے اور با مقصد دعوت کرے، کچھ اچھی بات بھی بتائے۔ یہ نہیں کہ بہت ٹریڈیشنل درس ہو جائے، ہر بار اچھی محفل ہو جائے، اچھی بات ہو جائے، ان کی تربیت بھی ہوگی، اللہ بھی راضی ہوگا، اور آپ اپنے رشتہ داروں سے اچھے سلوک بھی کر رہے ہیں۔ ایسے رشتہ داروں کو ٹریک آؤٹ کر لیں جو مصیبت میں، پرابلم میں، ان کی مدد کریں۔ مدد صرف پیسہ نہیں ہوتی، ان کو جا کے ان کے مسئلے حل کرائیں، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، وغیرہ وغیرہ، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ اور سیونتھ ہے گریٹفلنس، سورہ ابراہیم ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بنیادی بات ہے، اگر تو شکر کرے گا میں اضافہ کروں گا اپنی نعمتوں میں جو فضل ہے جو میرا تجھ پہ، اس میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تو کفر کرے گا میری نعمتوں کا، پھر یہ کہ میرا عذاب شدید ہے۔ آخری میسیج نوجوانوں کو، میرے ایک دوست ہیں، CEO ہے،
بہت بڑی کمپنی کے ملٹی نیشنل، کہتے ہیں میں نے کوئی آج تک ہزاروں لوگوں کا انٹرویو لیا ہوگا یہ 8-10 سال میں، ہزاروں نہیں تو چند سو کا لیا ہوگا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ آج جو نوجوان ہم پیدا کر رہے ہیں ہماری یونیورسٹیز، وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ کہتے ہیں یہ میرا کرکس ہے، اگر انہیں اپنا دین بھی بیچنا پڑا وہ بیچ دیں گے، اگر کفر بھی اختیار کرنا پڑا، اللہ معاف کرے بڑے الفاظ ہیں لیکن یہ ان کا تجزیہ ہے۔ کہتے ہیں میں انٹرویو میں پرکھ لیتا ہوں کہ یہ بندہ یا یہ خاتون پیسے کے لیے، جاب کے لیے کیا نہیں کر سکتے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، اور انہوں نے باقاعدہ مجھے کہا آپ یہ میسیج دیں یوتھ کو کہ ڈونٹ چیز منی، چیز ایکسیلنس۔ منی کو چیز نہ کرو، ایکسیلنس کو چیز کرو، احسان کو چیز کرو۔ احسان ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے، اس پہ بھی الحمدللہ ہم نے بات کئی بار کی ہوئی ہے۔ یہ ان کا میسیج ہے نوجوان نسل کے لیے۔ آئی ہوپ یہ میسیج آگے جائے گا، اور آئی ہوپ ہم گریڈی اور ایسی نوجوان نسل تیار کرنے کی بجائے جو پیسے کے لیے لٹرلی کچھ بھی کر لیں گے، پوزیشن کے لیے لٹرلی کچھ بھی کر لیں گے، ہم عباد اللہ تیار کریں گے اور امت اللہ، اور ایسے لوگ تیار کریں گے جو کرسٹل کلیئر ہیں، ان کے کنسیپٹس کرسٹل کلیئر۔ سی ای او خدا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، لوگوں کے لیے سی ای او کو خدا کی طرح لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے رسپانسیبل، مجھے نکال بھی سکتا ہے، رکھ بھی سکتا ہے، جبکہ یہ چیز انسان کو شرک تک لے جاتی، کفر کی حد تک لے جاتا ہے عقیدہ۔ سی ای او کچھ بھی نہیں ہے، ہاں اس کی عزت اپنی جگہ، سی ای او وہ بنا، اپنی محنت سے عزت کریں، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رضوان کا ایک ہی سینٹنس میں سمجھتا ہوں اللہ کی ذات کو پسند آیا، محمد رضوان کرکٹر، جس وجہ سے اللہ نے عزت بھی دی اسے۔ اس نے ایک بار انٹرویو میں کہا تھا، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، مطلب وہ کوئی اتنا بڑا پلیئر نہیں تھا، تو اس نے کہا تھا، انٹرویو نے پوچھا تھا کہ آپ پرفارم نہیں کریں گے، آپ کو ڈر نہیں لگتا ٹیم سے نکل جائیں گے؟ اس نے کہا ٹیم، مینیجر، کوچ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں اللہ رن کرتا ہے تمام افیئرس کو، اللہ چلاتا ہے۔ اس نے کہا میرا بلیف ہے تمام معاملات اللہ چلاتا ہے، اس نے اوپر لانا ہے وہ لے آئے گا، ہاں میرا کام ہے پرفارمنس دینا، ان کا کام ہے انالائز کرنا، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہ اتنے امپاورنگ سینٹینس ہیں، اللہ کو ہمارے سینٹینس ہی پسند آتے ہیں، جس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے۔ حضرت زکریا کا سینٹینس ہی تھا نا، جب انہوں نے دیکھا حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ سمر میں ونٹر کے فروٹس دے رہا ہے، ونٹر میں سمر کے فروٹ، تو مجھے اس ایج میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اصل میں اس آیت کی تفسیر یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس لیے انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اگر تو یہ کر سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، اور پھر کہا کہ اللہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوا، اور یہی سینٹینس اللہ کو پسند آیا شیورلی، اور اللہ نے پھر انہیں دیا۔ یہ ہے اصل میں خلاصہ۔ تو کنسیپٹس کلیئر ہونا بہت ضروری، ورنہ آپ ساری عمر دھکے کھائیں گے، سی ای او کو خدا سمجھیں گے اور ڈرتے رہیں گے، فیئرز آئیں گے، انٹرویو کلیئر کرتے ہوئے ڈریں گے۔ انٹرویو کچھ نہیں ہونا چاہیے آپ کے لیے، نروس ہونا ایک نیچرل بات ہے، لیکن وہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ رازق ہے ہی نہیں، وہ آپ کی طرح ایک بندہ ہے، چند سوالات پوچھے گا، اگر اللہ نے لکھا ہے وہاں ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو بہتر تیاری کر کے نیکسٹ ٹائم جائیں، اسباب اختیار کریں اچھے سے، انشاءاللہ اللہ دے گا۔ ایک جگہ سے نہیں مل رہا تو برڈز کی طرح مختلف جگہ ٹرائی کریں، پھرتے رہیں، برڈز تو پھرتی رہتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے، تو پرندوں کی طرح پھرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ فوکس اپنا سیٹ رکھیں، آخرت اورینٹڈ ہو جائیں، اللہ کو پہچان لیں، اور وہی حدیث ہے کہ آخرت کو مین فوکس رکھیں گے، دنیا پیچھے بھاگ کر آئے گی، اور دنیا پیچھے بھاگنے سے صرف پیسہ مراد نہیں ہے، اس میں ٹائم ویلتھ بھی ہے، اس میں سوشل ویلتھ بھی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو پیسہ نہیں کسی اور طرح کی ویلتھ دینی، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، اس لیے ان چیزوں پہ غور کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔